ایک حدیث ہے جس میں اللہ تعالیٰ حافظ قرآن سے کہیں گے کہ اقرأ ورتقی ورتل، پڑھتا جا اور چڑھتا جا. جیسے تو ورتل قرآن میں ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا. ترتیل مطلب ایک حدر ہوتی ہے، ترتیل ہوتی ہے. حدر مطلب جس طرح ہم تراویح میں پڑھا کرتے ہیں، ترتیل مطلب بالکل ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا. سورہ مزمل میں بھی ورتل قرآن ترتیلا. تو اگر قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہیں گے کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا، تیری منزل وہ ہوگی جہاں پر تو اپنی قرآن کی تلاوت کی آخری آیت کو، قرآن کی جو آیت آخری جو ہے وہ اپنی تلاوت کے ساتھ ختم کرے گا، وہیں ہی تیری منزل ہوگی جنت میں. اور اس طرح بہت سی کئی احادیث ہیں جو حافظ قرآن کے حوالے سے ہیں، لیکن اس میں ایک میجر جو بڑی حدیث ہے وہ اکثر لوگ بیان کرتے ہیں، وہ یہ کہ جو ہے نا حافظ قرآن کے امی ابو کو جو ہے وہ تاج بنایا جائے گا قیامت کے دن. ٹھیک ہے، تو وہ بالکل امام البانی نے بھی اس کو جو ہے نا وہ ضعیف کہا ہے. اور اس طرح کئی سارے اور بھی جو ہیں وہ جو محدثین ہیں انہوں نے اس حدیث کو بالکل ضعیف کہا، بلکہ یہ موضوع کے درجے پہ جاتی ہے. یعنی لوگوں نے بھی طرح سے بنائی ہوئی حدیث ہے کہ اس کو تاج بنایا جائے گا، وہ آپ نے سنی بھی ہوگی. اور لیکن اسی طرح قرآن کو جہاں پر حفظ کرنے کے ہمیں فضائل ملتے ہیں، اس کے علاوہ ہمیں اس کو بھلانے کی بھی وعید بھی آتی ہے. وہ کیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کو جو ہے نا یاد رکھو، مطلب اس کو کنسسٹنسی کے ساتھ تم پڑھتے رہو، اپنی اس قرآن کو پکڑ لو اپنی زندگی میں. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ دلوں سے جو ہے نا ایسے نکال دیا جاتا ہے جیسے ایک بند اونٹ جو ہوتا ہے نا، اس کی رسی غلطی سے بھی کھل جائے تو وہ کیسے بھاگ جاتا ہے، ایسے ہی دلوں سے جو ہے وہ نکال دیا جاتا ہے. جب انسان جو ہے وہ اس کی پرواہ نہ کرے، اس کی کیئر نہ کرے، یا اس کو بھلا دے پڑھ کر، اس کو عمل میں نہ لے کے آئے، تو پھر وہ نکال دیا جاتا ہے دلوں سے، ایسے ہی جیسے ایک بندہ ہوا جانور وہ بھاگ جاتا ہے اس طرح. صحیح، جزاک اللہ خیر. اور اسی سے میں یہ سوال پوچھنا چاہوں گی کہ جو بھول جاتا ہے انسان کو حفظ کیا ہوا قرآن، اس میں کیا دہرائی نہ کرنا ریزن ہے یا کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے؟ اور امپورٹنس کتنی ہے دہرائی کی انسان کی حفظ کے لیے؟ حفظ کے دوران دہرائی تو میرے خیال سے سب سے زیادہ ضروری چیز ہے. یعنی اگر آپ دیکھیں کہ ایک بچہ جو اچھے سے اچھا سبق سناتا ہے، لیکن اگر وہ سب کی اور منزل اچھی نہیں سناتا، یا میں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ سب کی پارہ وہ ہے جس پارے پہ بچے کا سبق ہے. جیسے مثال کے طور پر اگر کسی بچے کا پارہ 22ویں پارے پہ، تو 22واں پارہ اس کے سب کی ہے، اور اس کے گزشتہ پارے جو ہیں 23 سے 30 تک اگر اس نے حفظ کیے ہیں تو وہ اس کی منزل ہے. یعنی اگر کوئی بچہ اپنی سب کی اور منزل اچھے سے سنا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کی رویہ اچھی ہے اور اس کو یاد ہے. اور اگر سب کی منزل اچھی نہیں سناتا تو وہ جتنا زیادہ سبق سنا سکے یا جتنا بھی اچھا سبق سنا سکے، وہ مکمل حافظ نہیں ہے، یعنی کامل حافظ نہیں ہے. تو میرے خیال سے روین کے بغیر تو آپ کہہ لیں کہ ایک نام کے ساتھ صرف ٹیگ ہی حافظ لگے گا، لیکن وہ بچہ حافظ نہیں ہوگا. صحیح، جزاک اللہ خیر. اور ایک اور جس طرح سے قاری حسین ابھی آپ نے اسی حدیث میں ذکر کیا تھا نا، قرآن کی آپ نے امپورٹنس کے اوپر حدیث ہمارے ساتھ شیئر کی، تو میں بھی پوچھنا چاہوں گی کہ کیا صرف حفظ کافی ہے یا ساتھ حفظ قرآن کی جو ٹرانسلیشن یعنی ترجمہ ہے اس کو سمجھنا بھی جو ہے وہ ضروری ہے؟ کیونکہ ایز اے پیرنٹ بھی آف کورس، کیونکہ اب تو میں نے خود کیونکہ الحمدللہ ایکسپیرینس کیا ہے، اور مجھے جب میں نے اپنے بچوں کو حفظ کے لیے بھیجا تو مجھے یہ ایڈوائزز کافی لوگوں سے ملی تھی. میرا تو اپنا بھی انشاءاللہ ارادہ بھی یہی ہے کہ وہ ضرور آگے جا کر یا جب بھی ہو وہ اس کے قرآن کے ترجمے کو پڑھیں. لیکن کچھ لوگ کا یہ کہنا بھی تھا کہ ایک تو عمل کے حوالے سے ہے ہی ہے انشاءاللہ، لیکن انہوں نے کہا کہ حفظ میں بھی ہیلپ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ قرآن کا ترجمہ بچے ساتھ ساتھ ہی یا تو پڑھیں یا پہلے ترجمہ پڑھیں اور پھر حفظ کریں. تو اس کو آپ کیسے اپنے ایکسپیرینس کے اس میں ہمیں بتا سکتے ہیں، کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ پہلے وہ ترجمہ کریں یا خالی حفظ کافی ہے، یا لیٹر آن مسٹ وہ ترجمہ ضرور کریں، وہ امپورٹنٹ ہے یا نہیں ہے امپورٹنٹ؟ اس میں بچے کی عمر اہمیت رکھتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ دیکھیں کہ اگر کوئی بچہ 8 سے 10 سال کا ہے، اس میں اکثر بچے حفظ شروع کر دیتے ہیں، تو تب میرے خیال سے اسے پہلے حفظ کر لینا چاہیے، اور جب وہ سمجھنے بوجھنے کی عمر میں آ جائے 17-18 سال کی عمر جیسے ہے، تب وہ ضرور ترجمہ کرے. لیکن اگر اسی کے برعکس اگر کوئی انسان 17-18 کی عمر میں یا اس کے بعد حفظ کر رہا ہے، تو اس کے لیے یا تو وہ پہلے ترجمہ کر لے یا پھر حفظ کے ساتھ ترجمہ کرے. کیونکہ اگر وہ قرآن پڑھتے ہوئے اس کا ترجمہ بھی ساتھ اس کو سمجھ سکے گا تو وہ اپنی عملی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے جو احکامات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیے ہیں وہ اس پہ عمل کر سکے گا.
پیرنٹس کے حوالے سے میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گی کہ جو اپنے بچوں کو حفظ کروا رہے ہیں، تو آپ کے اس سارے ایکسپیرینس میں جو آپ نے کہا کہ 10 ایئرس سے ماشاء اللہ آپ پڑھا رہے ہیں بچوں کو، اس میں آپ نے کیا آبزرو کیا ہے کہ کون سی کامن مسٹیکس ہیں جو پیرنٹس کرتے ہیں؟ جس طرح کچھ پیرنٹس فورسفلی بچوں کو بھیجتے رہتے ہیں، بچہ آ کر بار بار کہہ بھی رہا ہوتا ہے. میں نے بھی کچھ عرصے کے لیے حفظ ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کیا تھا، تو آئی ریممبر کچھ بچے تھے، سب نہیں، کچھ ایسے بچے تھے جو آ کے مطلب انہوں نے ضد لگائی ہوئی، پیرنٹس نے ضد لگائی تھی کہ ہم حفظ کروا کے رہیں گے، اور بچے نے ضد لگائی ہوئی تھی کہ میں حفظ نہیں کروں گا. تو اس کے علاوہ کہ وہ فورس کرتے ہیں، اس پہ بھی ذرا بات کیجیے گا، اور کون سی مسٹیکس ہیں جو پیرنٹس کامنلی کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو اگر دیکھیں تو زبردستی حفظ کے بارے میں یہ کہوں گا کہ اگر بچہ حفظ کا شوق نہیں رکھتا تو اس کے ساتھ زبردستی نہیں کرنی چاہیے. صحیح. ہاں یہ ہے کہ اس معاملے میں تھوڑا صبر سے کام لیں اور بچے کو ایسا ماحول فراہم کریں کہ بچے کے اندر قرآن پاک سے محبت اور دین سے محبت پیدا ہو. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا بچہ نہ صرف ایک اچھا حافظ قرآن بنے گا بلکہ دنیا اور آخرت میں بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا. اور دوسرا میں یہی کہوں گا کہ اگر غلطی دیکھیں والدین کی، تو اکثر غلطی یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کا موازنہ کرتے ہیں. جیسے فلاں کے بچے نے آج اتنا سبق سنایا، تم نے نہیں سنایا، فلاں کے بچے نے 2 سال میں حفظ مکمل کیا، تم نے نہیں کیا. تو یہ جو احساس کمتری ہے، یہ بچوں کی کارکردگی کو اور زیادہ سلو کر دیتی ہے. اور اگر ویسے حفظ کے دوران آپ کو بتاؤں تو حفظ کے دوران یہ ہے کہ والدین بچوں سے تو امید رکھتے ہیں کہ وہ اچھی کارکردگی کریں، لیکن ان کا اپنا اس میں کردار کیا ہوتا ہے کہ وہ بچوں کے نظم و ضبط کا خیال نہیں رکھتے. جیسے اکثر کبھی مری کا ٹور ہو جاتا ہے، کبھی نانی کے گھر جانا ہوتا ہے، کبھی فیملی گیدرنگز ہوتی ہیں. تو یہ چیز مسلسل چھٹیاں اور یہ چیز جو ہے وہ بچوں کی سپیڈ کو سلو کر دیتی ہے، اور پھر بچہ دوبارہ جوائن کرتا ہے، اور جب دوبارہ وہ اپنی روٹین میں آتا ہے پھر دوبارہ کوئی نہ کوئی چھٹی کا موقع آ جاتا ہے. تو میرے خیال سے اگر یہ 2-3 غلطیاں جو والدین کرتے ہیں، اگر وہ یہ نہ کریں اور بچے کو اپریشیٹ کریں اور ان کا موازنہ نہ کریں، تو بچے کافی حد تک اچھی کارکردگی کر کے دکھا سکتے ہیں. یہ آپ نے بہت اچھی ایڈوائس کی، اور یہ سائیکولوجیکلی نا، اچھا میں اس کا وکٹم رہ چکی ہوں کیونکہ خود، تو اس لیے میں نے یہ ڈیسیجن لیا تھا کہ میں نے اپنے بچوں کے ساتھ یہ کبھی نہیں کرنا، کیونکہ سم ہاؤ پتہ نہیں ہماری سوسائٹی میں نا یہ چیز کہاں سے آئی ہے، کون لے کر آیا مجھے نہیں پتا. تو میرے پیرنٹس بھی کچھ حد تک، یہ میری امی کو لگتا تھا بیسیکلی ان کی ریزن کیا ہوتی تھی کرنے کی. کبھی کبھی ہوتا ہوگا کہ شاید وہ واقعی دکھ میں کہہ رہی ہوتی ہوں گی کہ کسی اور کا بچہ کچھ اچھا کر گیا اور میرے بچے نے نہیں کیا. ان کو یہ لگتا تھا کہ اگر وہ مجھے اس طرح بولیں گی تو مجھے موٹیویشن ملے گی، جبکہ جیسے آپ نے کہا وہ موٹیویشن کی بجائے اور ڈی موٹیویٹ ہم ہو رہے ہوتے تھے کہ اچھا پھر جائیں اسی کو اپنا بیٹا بنا لیں، اپنی بیٹی بنا لیں. تو اب میں الحمدللہ یہ چیز کوشش کرتی ہوں، ایون تو بچے آ کے کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں، اور آپ کو تو پتہ ہے آپ جو ہے دونوں ہی استاذ رہ چکے ہیں عمر اور جبریل کے، تو وہ دونوں آپس میں ہی آ کر خود ہی گھر میں نا موازنہ شروع کر دیتے تھے کہ ہاں کبھی عمر کو مسئلہ شروع ہو جاتا تھا کہ جبریل اچھا پڑھ رہا ہے اور وہ جبریل آگے جا رہا ہے، میں تو اچھا نہیں کر رہا، پھر میں اس کو کاؤنسل کرتی تھی. اور کبھی کبھی جبریل کو عمر سے مسئلہ شروع ہو جاتا تھا کہ نہیں عمر اچھا پڑھ رہا ہے، عمر آگے جا رہا ہے. تو میں بجائے اس کے کہ خود ہی ایک ریزن بنتی، وہ پہلے ایک تو خود ہی اس میں پڑے ہوئے تھے موازنے میں، تو میں ان کو ہمیشہ یہ سمجھاتی تھی کہ بیٹا آپ کا مقابلہ عمر سے نہیں ہے، آپ کا فوکس اور مشن اس وقت یہ ہے کہ آپ اپنے حفظ پہ فوکس کریں، اپنے سبق پہ فوکس کریں، اینڈ یو گیو یور بیسٹ جتنا آپ کر سکتے ہیں. آپ یہ مت دیکھیں کہ عمر 3 آیات کر رہا ہے 5 کر رہا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ آپ بیسٹ کیا کر سکتے ہیں اور اس میں اپنے پورے ایفرٹس ڈالیں. تو یہ آپ نے ایک اچھی ایڈوائس پیرنٹس کے لیے دی کہ انشاءاللہ چاہے حفظ ہے یا کوئی بھی اور اسٹڈیز ہیں یا کسی بھی لائف کے میرے خیال سے موڑ پر، زندگی کے موڑ پر، وہ اپنے بچوں کا جو ہے وہ موازنہ نہ کریں، اپنے لیے بھی نہ کریں کہ خود جو ہے ڈپریس ہوتے رہیں اور لو فیل کرتے ہیں نا. اپنے بچوں کو تو کبھی بھی مت بولیں، کسی کی ایگزامپل دیکھیں کہ وہ آپ سے اچھا کر رہے ہیں، تو اس سے بچے جو ہیں وہ الٹا ڈی موٹیویٹ ہی ہوتے ہیں. اچھا یہاں پر میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جس طرح آپ نے کہا کہ پیرنٹس کا ایک بہت بڑا رول ہے بچے کے حفظ میں، آج کل کی جیسی سچویشن ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ کچھ جگہوں پر دونوں پیرنٹس بھی کوئی جاب کر رہے ہو سکتے ہیں. سو مدر بھی کہیں شاید ہو سکتا ہے ٹیچنگ کر رہی ہیں یا کوئی بھی جاب کر رہی ہیں، اور فادر تو نیچرلی. تو کیا ایسی صورت میں پھر وہ اپنے بچے کو جب حفظ بھیجیں گے تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ پھر بھی کچھ کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں اس کے حفظ میں، یا پھر ان کو اس بارے میں سوچنا ہی نہیں چاہیے؟ اگر تو والدین مصروف رہتے ہیں تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ وہ گھنٹوں بچوں کو دیں، بس یہ ہے کہ تھوڑا سا چیک اینڈ بیلنس
اور دن میں اگر صرف 10 سے 15 منٹ اگر وہ بچوں کو دے دیں اور بچوں کو تھوڑا اپریشیٹ کر دیں, ان کی کارکردگی دیکھیں اور ان کے استاد سے رابطے میں رہیں, تو یہ بھی بچے کی کارکردگی کو بہتر کرتا ہے اور بچے کو اس سے اپریسیشن ملتی رہتی ہے اور بچہ خود بھی کوشش کرتا ہے آٹومیٹیکلی کہ وہ اپنی پرفارمنس اچھی کرتا جائے. صحیح, جزاک اللہ خیر.